جی السلام علیکم لیو دوستو، اسد دوستو، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے؟ ویسے تو آپ بڑے اسٹرانگ ہیں، اسٹرانگ نروس کے ہیں، فائٹر ہیں، اور ویسے میں اپنے جن لوگوں کو بھی دیکھتا ہوں ماشاءاللہ وہ جو کسی سائن کی کوالٹیز ہوتی ہیں وہ آپ میں بدرجہ تم موجود ہے. ویری فیو لوگ ایسے ہیں جو تھوڑے سے ویک ہوتے ہیں، ورنہ جرنلی آپ لوگ زیادہ اسٹرانگ ہوتے ہیں، فائٹر ہوتے ہیں، خواہشات کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں اور اسے اچیو بھی کر لیتے ہیں، یعنی نیچر بھی مہربان ہوتی ہے. لیکن کبھی کبھی زیادہ اوور ایمبیشیس ہو جاتے ہیں. یہ پلانٹری پوزیشن تھوڑی سی اس طرح کی جہاں میں آپ کو تھوڑا سا احتیاط کا تقاضا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اوور ایمبیشیس ہونا، زیادہ کسی چیز کے لیے کوشش کرنا، ضرورت سے زیادہ خواہش کرنا اور اس سلسلے میں اپنوں کو استعمال کرنا یا ان کے لیے پرابلم بننا، ان کے اوپر دباؤ ڈالنا، زبردستی کا اپنا کوئی فائدہ لینے کی کوشش کرنا، اس کا ذرا سا خیال رکھیے گا کیونکہ وقت تھوڑا سا مشکل بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. وجہ یہ ہے کہ آج کل ویسے ہی جنرلی آپ کو پتہ ہی ہے کہ دنیا میں ایک خاص کساد بازاری ہے، لیکن پاکستان میں تھوڑا سا ایشو زیادہ مہنگائی کی ہو رہی ہے. اس کی وجہ سے انکم کم، اخراجات زیادہ ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. آپ بچے ہیں، آپ بڑے ہیں، آپ خاتون خانہ ہیں، آپ ماں ہیں، بیٹے سے آپ انکم لیتی ہیں، کچھ بھی ہے، تو میں یہ کہوں گا کہ اپنی ضروریات کو تھوڑا سا، ضروریات بھی دو طرح کی ہوتی ہیں نا. ایک تو ایسی ضرورت ہوتی ہے جس کو جناب ہم بالکل ختم نہیں کر سکتے، اس کے بنا تو ہمارا گزارا ہی نہیں ہے. ہم نے روزمرہ کے کام تو کر رہے ہیں، گھر میں دال سبزی بھی بنے گی، گوشت بھی آئے گا، چلے تھوڑا ہی صحیح، مہینے میں 2 دفعہ ہی صحیح، کیونکہ ہر آدمی اس وقت بجٹ پلان کرنے میں مجبور ہے. سفر کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ جہاں پہلے اکثر جایا کرتے تھے اب تھوڑا سا مینجمنٹ کرتے ہیں کہ گھر کے 2 افراد نکلتے ہیں تو چلو اکٹھے تھوڑا صبر کر لیں، 2 گاڑیوں کی بجائے ایک گاڑی میں جائے، ایک کسی کو ڈراپ کر دے، ایک واپس آ جائے. تو یہ مل جل کے وقت گزارنے کی ضرورت ہے تاکہ جسے کہتے ہیں نا فائنینشیل برڈن بہت نہ بنے. ادروائز یہ ہے کہ مشکلیں بڑھتی چلی جائیں گی. اور تعلقات میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ ایک کھچ کھچ دور بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. آپ کے گھر میں سبلنگ، ان کے ساتھ تھوڑے سے تقاضے، تھوڑے سے مسائل بڑھتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. اس کی وجہ سے آپ کبھی ڈیسپریٹ ہو کے انکم بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، بڑھانے کے شوق میں آپ کسی نئی جاب کی تلاش میں ہوتے ہیں. تو جاب کی تلاش ضرور کیجیے گا، اچھی اپرچونٹی ملتی ہے، لانگ ٹرم ملتی ہے، اس کا ضرور فائدہ اٹھائیے گا. لیکن جو حاصل ہے، ذہن میں رکھنے کی ضرورت بات یہ کہ جو حاصل ہے اس کو کسی جلد بازی میں نقصان نہ پہنچائیں. اس کو ایسا نہ کیجیے گا کہ آپ کو وہاں سے کوئی شوکاز نوٹس ملے یا وہاں سے آپ کے لیے کوئی شکوہ پیدا ہو کہ آپ اپنا کام اپنی ذمہ داری سے نہیں کر رہے. یہ ہے جناب آپ کے خاص احتیاط کے سلسلہ. گھر میں مہمانوں کی آمد بھی ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، دباؤ بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اخراجات بن رہے ہیں. یہ اس لیے میں ساری باتیں کر رہا ہوں کیونکہ مارس جب ایک خاص اینگل پہ ہوتا ہے اور آپ کے لیے وہ ذرا سا نا الجھن کا سبب لیتا ہے، یہ جہاں پہ اریٹیشن بڑھ جاتی ہے. آپ اچھے بھلے ملنسار مہمان نواز ہوتے ہوئے بھی آئسولیٹ ہو جاتے ہیں اور برڈن محسوس کرنے لگتے ہیں. تو یہ برڈن نہیں، رحمت ہوتی ہے، اور رحمت کے لیے اگر کبھی کبھی مشقت کرنی پڑے تو اس کا صلہ میں نے آپ نے نہیں دینا، اس کو اوپر والے نے دینا ہے. تو لہٰذا رب سے تعلق رکھیے گا. میرے ایک دوست اکثر میں کہا کرتا ہے، تو کہتے جب آپ یہ کہتے ہیں نا اوپر والا، تو میرے ذہن میں ہمیشہ آتا ہے کہ اوپر والا کون؟ کوئی آپ کے اوپر بھی؟ میں کہ نہیں بھائی، وہ جو ہم سب کے اوپر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات. اور اس سے دنیا کا ہر شخص جب ویسے بات کرتا ہے تو اوپر والا ہی کہتا ہے. اوپر سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جب آپ بلندی پہ ہوتے ہیں تو آپ سب کو دیکھ سکتے ہیں. وہ جو ہم سب کو دیکھ رہا ہے، اس کے ساتھ تعلق، اس کے ساتھ ربط، اس کے ساتھ رابطہ، یہ ہمیں روحانی طور پہ تسکین دیتا ہے، سکون دیتا ہے، پریشانیوں میں امید دیتا ہے، کیونکہ امید ہماری سب سے بڑی ضرورت ہوتی ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب زندگی میں امید ختم ہو جائے تو پھر مایوسی بڑھ جاتی ہے. اور کچھ لوگ مایوسی کے اس لیول پہ چلے جاتے ہیں جہاں ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، اور کچھ کے خیالات ایسے ہوتے ہیں سوسائیڈل. اور میں نے کچھ کیسز جو میرے پاس ہے ان کو دیکھا بھی، تو ایکیوٹ ڈپریشن میں اگر انہوں نے کچھ ایسی حرکت کرنے کی بھی کوشش کی تو اسٹرالوجیکل سائن ان کا بدترین تھا، جہاں انہوں نے اس طرح کی کوئی کمٹ کیا، سوسائیڈل اٹیمپٹ کی یا کمٹ کیا، تو یہ صورتحال ہوتی ہے. اللہ آپ کو بچائے. خدا نخواستہ ایسے برے حالات نہیں، میں مثال بات سے بات چلی تو میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، آپ کے لیے نہیں بات کر رہا، یہ جنرل بات ہے. کیونکہ ہم ساتھ ساتھ تجربات چیزیں بھی شیئر کرتے چلے جاتے ہیں نا.
کیونکہ اس طرح کے آپ نہیں تو آپ کے ارد گرد بہت سے ہوتے ہیں، اور اس کا اثرات ہماری سوچ پہ، ہمارے خیالات پہ ہوتا ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ اپنے ارد گرد ہونے والے حالات کو دیکھ کے اگر ہم سبق سیکھیں تو وہ سب سے اچھا ہوتا ہے کہ وہ حالات ہم تک نہ آئیں، ان کی وجوہات بھی ہم تک پتہ ہونی چاہیے۔ میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ لیو کو کہا جاتا ہے یہ رائل پلینٹ ہے، اور رائل ہونے کے لیے آپ کو بڑا اسٹرانگ ہونا پڑتا ہے، حکم کرنے کے لیے پاور چاہیے ہوتی ہے، آپ کو پاور کی خواہش ہے، پیسے کی خواہش ہے، سارا کچھ ہے۔ تو یہ وقت تھوڑا سا آپ کا جو ہے نا اسپرچولی آپ کا ایسا ہے جہاں اپنی ذات کے اوپر نظر کرنے کی ضرورت ہے، اوور ایمبیشیس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بچوں سے متعلق بھی فیصلے کرنے، اور خاص کر اگر شادی ہے تو اس کے لیے، اور اگر آپ خود ٹین ایجر ہیں تو ڈیسپریٹ ڈیزائر ہے سفر کرنے کے لیے، کسی اور ملک میں پڑھنے کے لیے، جانے کے لیے، سیٹل ہونے کے لیے۔ یہ اس طرح کا سائن ہے جو آپ کو انڈیکیٹ کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اگر آپ پلان کر رہے ہیں اور لیو آپ کا سائن ہے تو آپ کے 10ویں گھر میں جو ہے ایک خاص ستارہ جوپیٹر وہ موجود ہے۔ جب یہ ہوتا ہے تو آپ کی بہت سی کمزوریوں کو چھپاتا ہے، آپ کے لیے مواقع بھی لے کے آتا ہے، آپ کا سٹیٹس رائز کرتا ہے، اور اگلے 2 مہینوں میں 3 مہینوں میں اگر آپ کا کوئی جاب سے ریلیٹڈ کوئی بورڈ ایکسپیکٹڈ ہے، کچھ ہے، اس میں بھی آپ کی پروموشن کے آثار بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اگر اس طرح کا کوئی وقت ہے تو ضرور اس کا فائدہ اٹھائیے گا انشاءاللہ، اور یاد رکھیے گا۔ اور تھوڑی سی ایک بات، صدقہ تھوڑا سا معمولی سا، اگر آپ کی دکان کے باہر کوئی گارڈ بیٹھا ہے، آپ کی گلی میں کوئی گارڈ ہے، تو اس سے پوچھ لیجئے کھانا کھایا ہے یا نہیں کھایا۔ اگر نہیں کھایا تو کھانا دے دیجیے گا، یہی صدقہ ہوتا ہے، اس سے بڑا کوئی صدقہ نہیں۔ یہ گائے بھینس و بکرے ذبح کرنا میں اکثر پروگراموں میں کہتا ہوں اس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ خلوص دل سے دودھ کا ایک پیکٹ دیا ہوا بھی آپ کے لیے آسانی کرتا ہے۔ لیکن اگر کسی کی تکلیف بڑی ہو اور آپ کو اس کی خبر ہو اور آپ افورڈ کر سکتے ہو تو کرنا چاہیے، کیونکہ یہ وقت ہے، مشکل وقت ہے، سب کو مل جل کے گزارنا، مہنگائی بہت ہے، خاص کر وہ لوگ جو بیچارے کم سیلریڈ ہیں ان کی زندگی بہت مشکل میں، ہمیں اس کا احساس کرنا چاہیے، خیال رکھنا چاہیے۔ تو آپ دوسروں کا خیال رکھیں گے، قدرت ہمارا خیال رکھے گی، تو یہ وقت بھی گزر ہی جائے گا انشاءاللہ۔ آپ کے لیے آسانیوں کا وقت ہے، سٹیٹس رائز ہونے کا وقت ہے، اور یہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ جب کر بھلا سو ہو بھلا، دوسروں کے لیے آسانیاں کریں گے آپ کو اس کا جمپ ملے گا، فائدہ ملے گا۔ لہٰذا اس کے لیے ہوشیار رہیں، اس کا موقع کی جیسے ملے کوئی فائدہ، اس کا فائدہ اٹھائیے گا۔ اپنا خیال رکھیے، اور ساتھ ساتھ جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، دوستوں سے شیئر کیجیے گا، لائک بھی کیجیے گا۔ اگلے ہفتے پھر آپ کا ہفتہ کیسا رہے گا لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک خدا حافظ۔